عبادت کی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ ہمارا جیسا علماء بزرگان شہداء ملت جعفریہ شہداء اسلام اور بالخصوص مرشد ملت شہید محمد علی نقوی ذوالفقار علی مرحوم گل نواز خان مرحوم اور انہوں نے والدین مرحومین دے اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے محبت نال صلوات پڑھو۔ تمام مریضہ مومنین و مومنات ملتمسین تشان علی اور مومنہ مخصوصہ مریضہ ہے یا دیگر مریضان اپنے اپنے مریضان شفا یابی افتخار حسین صفدر عباس تاجر دلیلی اولاد نرینہ واسطے بھی محبت نال صلوات پڑھو۔ عبادت کی قبولیت آجات شریعہ دی برابری اور مرکز انور اختلاف امام زمان علیہ السلام سے ظہور تعلیم راستے سنیے صلوات پڑھو۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شفیع ذنوبنا طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى سبھی نے سب تو پہلے آج اس وقت بعد 15 شعبان معظم شب سرکار دی ولادت و سعادت دی مبارکباد دعائے والا امام علیہ السلام رسل کے اللہ تمام مومنین دی حاجات شریعہ پورے فرمائے۔ آج کی رات عزت کا اللہ مرحومین دے شہداء دے ملتمسین اور مخصوصین دے درجات بلند فرمائے۔ ذات عادیہ تمام اولاد مومنین اور نواز التماس سے اللہ انہوں جو لیا امام زمان علیہ السلام نے ولادت عزت کے اولاد نرینہ لگا اللہ دی ذات نوجوانہ دیاں زندگیاں راز فرمائے بزرگان رسائے قائم فرمائے اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین پیغمبر دی ایک حدیث مبارکہ جسے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا من انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد۔ پیغمبر خاتم فرمائے جڑا بندہ ساڑھے 12ویں دے ظہور دا انکار کرے سی گویا اس بندے نے میں مصطفیٰ دی ساری شریعت
عبادت قبول فرمائے. سرکار نے فرمایا دوسری حدیث سے لم یعرف امام الزمان نہیں ماتمی قتل جاہلیہ. سرکار فرمایا جڑا بندہ دنیا دے آوے اور اگر اپنے وقت اور زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہیں کر سکتا پھر اسے موت زمانہ جاہلیت ہے. اللہ نے قرآن کریم نے دروازے فرمایا اور نص قرآنی ہے جو منعظم اللہ ناصب امامہم کہ قیامت اللہ جاڑے ہر بندے کو اپنے زمانے دے امام دینا اٹھا ہے. ویسے ہی لہذا اصل دبار میں امام دی رعایا ہے سب کو اپنے وقت امام دی معرفت حاصل کرنا اور امام دی عظمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگوں نے اس سے مختلف نظریے استعمال ہوئے اس لیے جو کہ تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ قیامت تو پہلے ہی مہدی برحق ظہور ہونا جڑا کائنات و عدل اور انصاف نرینے پھر کر دے سنجی میں دنیا ظلم اور جور اور بھری چبری ظہور تے اختلاف نہیں. اختلاف اگلے موضوع تے ہیں وہ آدم جو ولادت نہیں ہوئی دوسرا جو ولادت ہو انہوں نے اعتراض ہے کہ ولادت کیوں نہیں ہوئی. وہ آدم اگر ولادت ہو چکی ہوئی آتے اتنی لمبی زندگی ممکن کیسے. 255 ہجری 15 شعبان معظم دوسرا دے ولادت ہوئی ہے اور اس ویلے ہے 1444 ہجری امام زمان علیہ السلام دی عمر مبارک اس وقت پڑھ دیئے 1199 سال. پرشانت نے بیٹھے 1199 سال امام علیہ السلام دی عمر وزن اتنی لمبی زندگی ممکن کیسے. اعتراض یہ ہے وزن ولادت ہوئی نہیں ہونی ہے. ساڑھا نظریہ ولادت بسعادت ہو چکی ہے. لہذا انہوں نے اس سوال کا جواب آیت اللہ صاحب الپیغانی نے اس جملے دیتا انہوں کہ بھئی یاد رکھو اللہ نے 4 نبیان رکھتے 4 کتابہ نازل فرمائی. حضرت موسیٰ تے تورات نازل ہوئی, حضرت داؤد تے زبور نازل ہوئی, عیسیٰ تے انجیل نازل ہوئی, پیغمبر خاتم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. لیکن وہ 4 نبی جنہاں دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے انہاں جو 3 نبیوں نے خطابہ ختم ہو گئی انہوں نے شرعیتاں بھی ختم ہو گئی. حضرت داؤد نے دنیا چھوڑا دے بعد زبور ختم, موسیٰ نے دنیا چھوڑا دے بعد تورات ختم, عیسیٰ ابن نے دنیا تو اٹھا لیا پھر انجیل دے احکام ختم. ظاہری طور پہ پیغمبر خاتم بھی 11 ہجری 28 سفر دنیا چھوڑ گئے لیکن قرآن باقی ہے. جواب تاریخ کے عالم اسلام ہی کو دے سکتی ہے. جو زبور اس وقت ختم ہوئی جو داؤد کا کوئی جانشین نہ رہا, جدا داؤد کا کوئی جانشین اور خلیفہ نہ رہا. زبور ختم, موسیٰ دے بجان دے بعد جناب موسیٰ کا کوئی خلیفہ نہ رہا. تورات کا حکم ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ دے بجان دے بعد عیسیٰ دے کوئی خلیفہ اور جانشین نہ رہا. انجیل دے احکام ختم. بس دلیل ہے پیغمبر خاتم دا آخری جانشین امام برحق حسن عسکری دا چند نرد زلال پردہ غیب جو موجود ہے جنہاں دے وجود دی وجہ تو قرآن واقعی شریعت مصطفیٰ با. جنہاں وجود مقدس دی وجہ تو بلکہ معصوم نے فرمایا یبن ہی روزے کل ورا وسمت الارض والسماء ایسی شخصیت ایسی ذات ہے جنہاں دے وجود دی وجہ تو زمین اور آسمان باقی جنہاں دے صدقے پوری کائنات کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے. لہذا انہوں نے پہلا اعتراض اس نے جواب دوسرا یہ دیتا کہ جنہاں بندہ اعتراض وہ کر سکتے جہاں قرآن نہ پڑھو یہ قرآن پڑھے ہوئے امام علیہ السلام دی لمبی زندگی دے اعتراض نہیں کر سکتا. اگر دیکھو حضرت آدم علیہ السلام دی زندگی 900 سال, حضرت شیخ دی زندگی 920 سال, حضرت نوح دی زندگی 2500 سال, 4 نبی دلے تک زندہ ہیں.
حضرت عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، حضرت خضر اور حضرت ادریس علیہ السلام، بس فکر کرنا چاہیے کہ جڑا اللہ عیسیٰ اور الیاس، خضر اور ادریس ان چار نبیوں کو اتنی لمبی زندگی عطا کر سکتے، وہ خالق یوسف زہرا کو اتنی لمبی زندگی عطا نہیں کر سکتے۔ لہذا مسلم بات ہے کہ بہت سارے ایسے دلائل اور روایات ہیں، لیکن صحابی گروپیانی نے 2000 تو زیادہ احادیث فریقین کے مذہب جو کچھے کر کے ثابت کی تھے امام علیہ السلام کی ولادت و شہادت بھی ہو چکی ہے، اور حضرت بھی اس وقت پردہ غیب موجود ہے۔ ایک سلوات پڑھو حضرت ذات اللہ۔ دیکھو سرکار دو عالم نے خدیر دے خطبے دے بھی اعلان کیا، فقط یہ نہیں کہ اچانک ایسا ہویا، پیغمبر خاتم نے خدیر خمد سے جڑا 18 ذی الحجہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس حضرت نے فقط امیر کائنات کی ولایت اور امامت اعلان نہیں کیتا، بلکہ حضرت نے مولا امیر کائنات کی ولایت اور امامت اعلان کر کے اس سوا لکھ حجاج کے سامنے خدیر دے 18 ذی الحجہ اور 10 ہجری بھی اعلان کر کے سچ یاد رکھو، میں مصطفیٰ دے 12 خلیفے حسن، 12 دے 12 قریش حسن، 12 دے 12 معصوم حسن، اور 12 دے 12 ہی اللہ دے بڑھائے ہوئے امام حجت۔ اور پھر پیغمبر خاتم نے انعام دینا چاہتے ہیں اور فرمایا علی اول علی والثانی الحسن والثالث حسین والرابع علی بن حسین والخامس محمد الباقر والسادس جعفر الصادق والسابع موسى الكاظم والثامن علي بن رضا والتاسع محمد التقي والعاشر علي النقي والعاشر الحسن العسکری۔ حسن عسکری دے نام تک پیغمبر گن دے گئے، پہلے علی، دوسرا حسن، تیسرے حسین، اور 11ویں امام حسن عسکری۔ اور پھر فرمایا خیال کرنا میرے 12 خلیفہ جو آخری کون سی، آخر و اسم و اسمی، کنیت و کنیتی، شمائل و شمائلی، پیغمبر فرمایا میرا آخری جانشین ہو سی جیسا نام میرے نام راجل کنیت میری کنیت علی شکل و صورت میری شکل و صورت۔ اور فرمایا من صدقو فقط صدقنی ومن کذبو فقط کذبنی۔ فرمایا جڑا 12ویں دی تصدیق کرے اس میری تصدیق کی دی، جڑا 12ویں دا انکار کرے اس میں مصطفیٰ دا انکار کرے۔ پس وہ زمانہ وقت پہنچا سن 255 ہجری 14 شعبان دی شام گزار چکے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھپھو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ اجراس سارے گھر رہو، اللہ دی 12ویں حجت، پیغمبر دے آخری خلیفہ اور میرے جانشین اور امت دے رہبر و رہنما امام دی ولادت۔ بی بی نے سوال کیا کس بی بی دے بتانے جو فرمایا درجہ سے بتانے۔ حکیمہ خاتون حسن عسکری بیٹا درجہ سے بتانے جو آثار نہیں جڑے کسی بچے سے پیدا کرنے ہوئے سرکار نے فرمایا اللہ نے اس ہستی دی ولادت کوئی باقی رکھے یا موسیٰ نبی دی ولادت کو شیدہ ہوتا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون نے رات کو کری نماز شب کا وقت میں پڑھی، جناب نرجس نے نماز تہجد ادا کی تھی، پھر فریضہ پڑھی۔ میں ڈٹھے نرجس فریضہ ادا کر چکی ہے، میں بھی فریضہ ادا کر چکی ہوں، لیکن جب ولادت نہیں ہوئی میرے دل میں خیال ہے یا دوسرے حجرت جو میں حسن عسکری دے فوراً آواز دے کے فرمایا پھوپھی پریشان ہونے کی بات نہیں، تعجب نہ کرو، ولادت وقت قریب قریب۔ بی بی میری ٹھہر سلام اللہ علیہ مصلی عبادت تشریف فرما بی بی جس سے پہلے ایک بچہ ہے جنہیں سر سجدے جس دی انگشت شہادت اسوات اتنا بلند ہے کہ جس دی آواز بھی آگی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان جدی محمد عبد و رسول واشہد ان جدی امیر المومنین ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ۔ میں محمد مہدی 255 ہجری 15 شعبان سامرہ دی سرزمین تے پہلا قدم رکھ کے اپنی پیشانی تیری جات کے سامنے رکھ کر تیرے دعویٰ کو لائی کی عبادت نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، میرا نانا تیرا رسول ہے، میرا دادا علی پیغمبر دا خلیفہ اور تیرا ولی۔ سرکار دی ولادت با سعادت 255 260 تک پھر ولادت پکفی
حضرت غلام جہانا ہے ابو الادیان پریشان تو نہیں ہوتے بیٹھے امام علیہ السلام نے غلام جس کا نام ہے ابو الادیان امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو الادیان کو کچھ خط دیتے اور سرکار نے فرمایا ابو الادیان ایک خط لے اور یمن چلا جا یمن وان کے دے سے اور 15 دنوں تو بعد یمن تو واپس سامرہ سے لیکن ایک خیال کرنا جیسا خط لے کے واپس سامرہ سے نہ بات اس ویلے میں حسن عسکری کو زہر مل چکی ہوں ابو الادیان نے مولا تو ہٹا جا نشین کون ہے امت درا فرد رہنما کون ہے میں کس سے ہم بیعت کرا حضرت نے فرمایا ابو الادیان جڑا میری نماز جنازہ پڑھائے ابو الادیان جب خدمت کیا تو وقت اڑایا آقا لگا مولا دوسری نشانی رسیں دیو سرکار نے فرمایا ہاں تو کھڑا راسے نہ بولے جڑا تیرے سامنے لوگ کے تیرے کو نہ خطا دے جواب طلب کرے وہ میرا جا نشین ابو الادیان جب خدمت کیا تو وقت لایا اگر لگا مولا کو تیسری علامت نشانی بیان کریں دیو سرکار نے فرمایا ہاں خوب تو کچھ لوگ آسن جڑے سامنے امام چاہ سے جڑا انہوں نے دیروں سے دینار دی تعداد رس کے کھرے دے کھوٹے علیدہ کر دے وے وہ میرا جانشین ہے تو انہا امام برات ہے ابو الادیان نے خط چاہ کے چلا گیا یمن 15 دنوں کے بعد اللہ صاحب رہا ہے سار زمین سوگوار ہے پچھا معلوم ہے حضرت حسین مل چکی ہے حضرت جنازہ گھر جھا ادھے میں انتظار کر رہا ہے حضرت بھائی کے ذرا جعفر خضاب ہے اے بیٹھا ہے اس کو پتہ کوئی نہ جو امام دی کوئی اولاد ہے یعنی امام دی ولادت میں اتنا مخفی رکھا گیا حکم خدا نہ دے سر کے چاچے کو پتہ کوئی نہ ابو الادیان کے پاس جنازہ تیار ہو کے جنازہ گھر تو باہر ہے جنازہ رکھا گیا صفہ لگی ہے میں نیٹھے وہ جعفر جوتا ہے امام کے جنازے دے قریب آ کھڑا ہے اور یہ ہر تکبیر واسطے بلند کے چل میری حیران کے تعجب ہوتا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا جو میرا جڑا جنازہ پڑھاوے وہ میرا جانشین ہے تھوڑا امام ہے تو یہ ابو جعفر نے پوری زندگی امامت دی دشمنیت گزاری ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں ادھے میں حیران ہو گیا لیکن میرے نگاہوں تے نظروں امام جو اس دروازے تے آگے تیرا حضرت گھر کی طرف کھلدا سفید رنگ کا کپڑا لٹکا ہویا ہاں بس ابو الادیان دے میں نیٹھا جانا کو کپڑا ہٹا ہے یا 5 سال دی حجت خدا بہر قدم رکھا جدا میں نیٹھا تو سر تے نانے دا ماما آبائے پیغمبر نالین مصطفیٰ ذوالفقار حیدر قرار دی ذوالفقار پیغمبر دا اساتذہ کے امام بہر ہے آدھے جدے ہیں کیفیت اور آدھے ٹیمت پیشانی جنور نکل کے آسمان نل پہ ٹکرانا حضرت سیدھے اٹھائیے جسے جنازہ ہاں جعفر دے ہاتھ رکھ کے فرمائے دے چاچا پیچھا ہاتھ جو میں زیادہ ہاتھ رکھ دا جو اپنے باب حسن عسکری دے جنازہ ابو الادیان میں یقین ہویا انتظار دوسری نشانی اور علامت دی جدے حضرت جنازہ پڑھا کے ہٹن تے میرے سامنے آنا قدم رکن امام دے فرمائے دن ابو الادیان جیرے خاطی شبان دے طرح 15 دن پہلے میرے باب حسن عسکری دے کے بھیجا انہا خطہ دے جواب میں دے جو میں حجت خدا دو علامات دنیا دے میں قدم موسی کی تھی حضرت حد بیعت کی تھی چند دن گزرے چند دنہ دے بعد کم تو کچھ لوگ ہیں جنہیں درہم و دینار خمس نام امام چاہ کے آئے مال انہاں جب ایسا مال امام جمع کراؤنا انہاں کے مال دیو جو درسید کن کے لگے انہاں کے بھی میں اثر کے لینے لیتا اثر جدن دینے ہیں اثر کچھ دے رہا ہے انہاں درہم کتنا دینار کتنا دکھر رہے کتنا تکھوٹ ہے انہاں کے بھی ایک اللہ ہو جا سکتے جو اللہ امام بناوے انہاں کے جو جناب کو اللہ نے نہیں بنایا تو دس ہی قبول نہیں کرنے ابو الادیان امام علیہ السلام نے دروازے تے گنایا حضرت نے ہر شے بیان کی تھی اور جدا جدا بیان کی تھی امام علیہ السلام نے اپنی 5 سال دی عمر مبارک کی جدسہ جو درہم اتنے دینار اتنے ہرن اتنی تعداد فرمایا آپ کو تو میں ایک جا سکتا جو کس نے کتنے بھیجے اور انہوں نے شجرہ نصب بھی آپ کو تو میں بیان کر سکتا واجب القادر سامین امام حسین علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا سروات پڑھو ناظرہ دیدات محبت
حضرت سے سوال کرنا لگی تھا کہ مولا دوسرا جو ساڑھا بارواں غیبت اجراسی اس بارواں دی غیبت فائدہ کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ساڑھا بارواں دی غیبت دا وہ فائدہ ہو سی جو سورج بدلا جرائے کے فائدہ پہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بدل جتنے زیادہ بدل ہو سب سورج جتنے چھپ مجھے روشنی پہنچے دا پہ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جنہیں سورج بدنا چھپ کے بھی لوگوں نے ضرورت پوری کریں دے روشنی میں ساڑھا بارواں پردہ گئے بجرائے کہ انہاں نے امت اسلام بیٹھے فرمائے دے۔ بہت سارے ایسے واقعات کہ امام علیہ السلام نے کتنے بحرین شیعہ دی مدد کیسے فرمائی، شیخ مفید نے اس فترے کے بعد امام علیہ السلام نے کیسی وضاحت فرمائی، یعنی بہت سارے ایسے مسائل اور واقعات گزرتے جیسے پردہ غیبت ایک بھی امام علیہ السلام نے، حتیٰ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کسے بندے دا حج اس وقت تک حج ہو نہیں سکتا جب تک وقت دا امام حج دے تشریف نہ کیا۔ اور مسلم بات ہے کہ کسے بندے دا حج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وقت دا امام حج تے تشریف نہ لے آنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر صافی گل پیغانے دی جمال منتظر پڑھو اس اندر تو روایات موجود ہیں کہ فقط حج دے نہیں آوے حضرت اصلا نہیں دیکھ سکتے سانی آنکھاں دے گناہ اتنے سانی اندر معرفت امام اتنی کم ہے کہ ایسا امام دے زیارت نہیں کر سکتے۔ امام ہر سال حج بیت اللہ دے تشریف لے آتے بلکہ اتنے معصوم فرمائیں حضرت مریض شیعہ دی عیادت دے آمن اگر کوئی نیک اور صالح مرد مجاہد آل محمد شیعہ ہر وجہ امام اس دے جنازے جانت فقط پڑھ کے نہیں لگے دے امام اس دے جنازے ناز قبرستان تک چلتے رہنے اور دعائے مغفرت وقت امام اور پھر جیسا قیامت دن ہو سی اس کے لئے بہت سارے لوگ دیکھ سکے حضرت کو جن حضرت روح کرتے دیکھ سکے تو آپ سے ہاں کوئی اپنے میں عرفات نہیں تھا کوئی اکسی دوران طواف نہیں تھا کوئی اکسی دو شخصیت جنہوں کو مزلفہ زیارت ہوئی ہے کوئی اکسی میناج زیارت ہوئی ہے کوئی اکسی فلان دے جنازے تشریف فرما بس اتنا ہے کہ ساڑھے وقت میں جو امام علیہ السلام دی معرفت حاصل کرو اور اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ وقت امام تشریف رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلا جواب اور دوسرا امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ ساڑھے بارہویں غیبت کوئی انوکھی نہیں جدا نہیں وہ لگے سے فرمایا اننا فی القائم مننا شبہم خمسط من الرسل سرکار فرمایا ساڑھے بارہویں غیبت پانچ نبیان دے مشابہ پانچ نبیان دی غیبت دے مشابہ کہنے فرمایا یونس بن مکہ دے مشابہ جناب یوسف بن یعقوب دے مشابہ موسیٰ بن عمران دے مشابہ عیسیٰ بن مریم دے مشابہ میرے نانے مصطفیٰ دے مشابہ ہے جڑے بارے دی مولا فضاعت کرو سرکار نے وقت اتنا میں ہی بیان کر سکتا سرکار نے فرمایا جناب یونس بن مکہ دے مشابہ کیسے سرکار نے فرمایا جناب یونس مچھلی دے پیٹ لیے 40 دن اور رات گزرا تے پھر بہ رہے فرمائے حالت ہی ہوا شاب بعد کبر سن جیسا مچھلی نے شکل گیا نا حضرت یونس دی داڑھی سفید ساتھ بعد سفید جیسا 40 دن اور رات کے بعد اللہ نے مچھلی نے حکم دیتا مچھلی سمندر کے کنارے جناب یونس نے حکم دیتا اس نے جناب یونس این کڑیل جوان ہانا امام حسین فرمائے جی میں یونس گیا ہاں مچھلی دے پیٹ داڑھی سفید آئی سر سفید ہاں 40 رات کے بعد مہرین این کڑیل جوان ہانا فرمائے ساڑھا بارواں امام ہزاراں سال گزر بجن دے بعد ہون 1199 سال ہو گئے ہزاراں سال گزر بجن دے اللہ دا حکم سی کہ دنیا تے قدم رکھ سے ہوئے بارواں این کڑیل جوان ہو سی یونس جوان بڑی مدد جو فرمائے امام علیہ السلام این کڑیل جوان ہو سے بلکہ تھوڑی محبت اور حوصلہ افزائی دے شکریہ ایک جملہ اور جناب تک پہنچانا چاہنا اتنے جوان حسین اور امام اس انداز دلات تشریف لے کے اثر اگر امام علیہ السلام دے حالات پڑھو اور دیکھو امام علیہ السلام
کیفیت اور حالت ہے اسی کے آگے مکہ کی سرزمین جو کہ حضرت ظہور فرمے سے اپنی پشت مبارک مقام ابراہیم دے نال کھڑے ہوتے اس نے پیغمبر اسلام دا امامہ حضرت سر رکھے ہوتی آبائے پیغمبر پاکے نالین مصطفیٰ سے بتن کر کے آسائے رسول جا کے سلفقار حیدر خراب جا کے یہ ظہور کرے سے حضرت خیبت شغرات زمانے دے چار قائم انہوں کو نواب اربع کھویں دے کہ ذرا اوڈیک سے وہ آپ سے جلدی کرو کہ اپنے وقت دے امام حضرت حجت تشریف لے کے آگئے ابو لدیانت سے امام حسن عسکری تشریف لے کے آگئے جڑے ہاتھ بندی بیٹھے جملہ پیادا امام محمد تقید زمان علی نقید زمانے دے لوگوں سے علی نقید دنیا تے آگے کوئی اپسی امام محمد تقید دنیا تے بیان دینا ابو سانت اور ابو مراد سے لوگوں سے امام علی رضا دنیا تے آگئے علی بن جدید اور ابراہیم اپسی امام موسیٰ قاظم ہے 4000 شاگردان صادق یعنی محمد کھڑے حسین وہ اپنے امام جعفر صادق ہے جناب جابر بن عبداللہ اپسی امام باقر آگئے کوئی اپسی امام علی زین العابدین ہے اس سے جناب جناب حبیب اپسی امام حسین ہے کمبر اپسی حسن مجتبہ ابو ذر اپسی علی مرتضی سلمان اپسی خاموش ہو جاؤ محمد مصطفیٰ دنیا سے تشریف لائے اس انداز رہا میرے آقا تشریف لے کے آسن اور لوگوں کو ہر امام دے اور امام کے ناصر امام فرمائے سن آدم تو لے کے میرے نان مصطفیٰ میرے نان مصطفیٰ تو لے کے میرے باب حسن عسکری تمام انبیاء اور تمام آئمہ دا علم تمام آئمہ دی شجاعت سخاوت ظہور تقوی شرافت حسن و جمال جہاں دیکھنا ہوئے آؤ میں حجت خدا دنیا روایت القدس اسلامی حضرت عظمت حضرت معرفت بہت ضروری بہت سارے ایسے واقعہ حضرت کتنے مدد فرمائے حضرت کس کے حالات جو لوگ ادا کرو امام خلاصہ کریں امام زمان علیہ السلام حضرت قرآن نہیں پڑھنا بس میں ختم کرنے لگا امام علیہ السلام دی معرفت اگر اسا حاصل کروں امام ساڑھے کو غافل نہیں اسا امام کو غافل وقت امام ساڑھے آمال تو آگاہ ہے لیکن اسی علاقے دے عظیم مومنین تشریف فرماؤ ساڑھے جو کتنے لوگ ہیں کتنے ایسا امام جلال اپنا رابطہ رکھتے ہیں اس زمانے دے اندر دعائے رتبہ جس دعائے رتبہ دا طریقہ ہے دعائے رتبہ پڑھنا امام نے رابطہ رہا دے کتنے ایسا لوگ دعائے رتبہ پابندی نہ پڑھتے ہیں دعائے آہد معصوم فرماتے جڑا بندہ 40 دن دعائے آہد پڑھے امام زمان اسلام دی دعا ہے مفاد الجنان دے اندر مرقوم ہے دعائے آہد جڑا بندہ 40 رات یا دن کو مسلسل پڑھے جدا حضرت ظہور کرے سے میں اے بندہ پہلے صف امام دے وچوں کھڑ کے نماز ادا ساڑھے کتنے لوگ ہیں جڑے جمعہ لے دیاڑے جمعہ روز امام ہے روز امام زمان علیہ السلام وجلنا فرج و شریف ہے لیکن آیا ساڑھے جو کتنے ایسے لوگ ہیں جڑے روز جمعہ امام دی زیارت کرنے جو معصوم کو پوچھا کیا بے روز جمعہ جو روز امام ہے امام دی زیارت کیسے کی تھی وجہ روز جمعہ معصوم نے فرمایا روز جمعہ جدا غسل جمعہ کرو اسے غسل دینا نیت کرو جو میں غسل کردہ زیارت امام زمان علیہ السلام دا اور مدنی سخیفت دوری توڑا امام دی زیارت وصل غسل کرم دے بدلے اللہ امام زمان دی زیارت روز جمعہ دی عطا فرمائے ساڑھے کتنے لوگ ہیں جنہیں روز جمعہ امام زمان علیہ السلام دین نیابت صدقہ دینے ہوتے اگر ایسا روز جمعہ امام زمان علیہ السلام دین نیابت صدقہ دینے ہیں تو خلال رابطہ امام دال ہے
نہ اسا امام علیہ السلام دی زیارت واسطے غسل کرنے، نہ اسا امام دی نیابت ایک صدقہ دے سکتے ہیں۔ ساڈے جو کتنے بندے جڑے اپنا فطرہ بھی دے وے سال دے بعد امام زمانہ صاحب دی نیابت وچ بھی فطرہ چ دے وے۔ یعنی سارا کتنا رابطہ ہے اپنے وقت امام جیسے معصوم نے فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، فرمایا اس غیبت قبرات دورک سب تو افضل ترین عمل اپنے وقت امام دی انتظار۔ لیکن انتظار اس سے اسی کے جیسا اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا۔ انتظار اس چیز نام نہیں کہ فقط نماز کے بعد دعا انہوں زمانہ اللہ مقل ولی کا حجت ابن حسن پڑھی، مجلس تو پہلے دے مجلس تو بعد پڑھی تو بعد آخر رسا امام دی انتظار پر کر دیں۔ اگر امام علیہ السلام نے ظہور تھی مجھے ہر بندہ تو آڑے جو میرے جو میں چاہتا دوسرا چاہتا ہر بندہ چاہتی ہے اس وقت امام کو دعوت کرو یا کہنا اگر اسانا ارادہ ہے بنا جیسا اپنے وقت امام دی دعوت کروں، کیا امام دی دعوت تو پہلے اسا اپنے آپ کو اس کی جو کہ آمادہ اور تیار کیتے ساڑھے گھر کا ماحول ایسا ہے جو امام تشریف لایا۔ میرے واجب القادر سامعین میں اتحاج مورب مغرب تو پہلے پہنچا، اس تو پہلے ایک جگہ سے پڑھ کے آیا اتھے میں یہ جملہ کہ میں کہ کیا اسان جو مول سے وہ دعوت کرنے اور بات ہے، مولوی دی دعوت اور ہے، مولا دی دعوت اور ہے۔ تب تک یہ کھانے دعوت کی دے پہنچ گیا سب نہیں بتا رہی مرغی اپڑی ہے کہ غریب کی رفیق۔ امام علیہ السلام جانتا ہے جو یہ مرغی پکائی مسالہ کرنا چاہتا، امام کو تو پتہ ہے بھی آیا اس زکاة دیتی ہے اس کے انعمال زکاة شدہ نہیں ہے، خمس ادا کھا گئے یہ خمس سادات کھا چکے۔ امام علیہ السلام کو اگر دعوت لیں گے تو ماحول اور جائیداد اپنا گھر کا ماحول اس قابل بڑا پوسی مت اپنی جائیداد بھی اس طریقے سے تقسیم کر جیسے اللہ دا قرآن دا یہ وقت دا امام تقاضا تھا۔ ساری زمین دھیاں دی پتروں دینا کرا کے سے بیٹھے جو بھائی اللہ میرے بار میں کو بھیج دے بار ماں نے جا کے مولا آؤ میرے گھر روٹی کھاؤ۔ امام فرمائے سے بھی وہ دھیاں دی زمینہ تخاص کے پتروں دینا کرائیاں نہیں غصبی ٹکر میں کو کھوئے دیں۔ امام علیہ السلام آپ سے دیکھا میں تیری لباس کیسے ہے، تیری حجامت کیسی ہے، تیرے گھر کا ماحول کیسے ہے، تیری شادی کیسی ہے، تیرا نظام زندگی کیسے ہے۔ ہاں وقت امام دا انتظار کر میرا بھائی، اور وقت امام نے ظہور نے دعا بھی مقدر رحمان انتظار بھی کرے دا رحمان۔ بس انتظار کا مطلب ہے اپنی شکل صورت، اپنی حجامت، اپنا لباس، اپنی وضع، اپنی قطع، اپنا ماحول، اپنا رشتہ داران دا طریقہ، اپنا رہن سہن، اپنی اولاد کی تربیت، اپنی بیوی اور بچیاں دا لباس، شادی دا ماحول، ہمسایاں دے حقوق، سادات کا احترام، علماء دے خدمت، مدارس و مساجد کی آبادی، اس طریقے سے نال کر اذا وقت دا امام آوے وقت امام فرماویں جو جتھا میرے چار نائب کھڑے نو میرا شیعہ وقت دا امام تیری مدد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میری غیبت دور لوگوں کی حالت اور کیفیت بدل چکی ہے، اس دو جملے اگلا زیادہ وقت نہیں تو پریشان سے بیٹھے سلانی میں نام پڑھنا چاہتا اگر آگے لے تو میرے آقا فرمائے میری غیبت دور لوگوں کی حالت اور کیفیت بدل چکی ہے، فرمائے رضا تضا اور الفتح مولا فرمائے جڑا ایسا ماحول ہوتی ہر پاسے فتنے ہو سن فساد ہو سن میری غیبت دور لوگوں کی کیفیت اذا تشبہ نساء الرجال والرجال بالنساء امام فرماتے زمانہ ایسا ہوسی میری غیبت دور میرے ظہور جو دعائیں مانگتے پے حسین حالت ہوسی مرد عورتوں نے شکل اختیار کر سن عورتاں مردوں نے شکل اختیار کر مرد عورتوں طرح اپنے بال کٹے سن عورتاں مردوں طرح اپنے بالاں دی کٹے کر سیٹنگ بنا کے سن آج ماحول کیا ہے؟ ہاف باز والا لباس شادی کے ماحول محرم اور نامحرم دی خبر کوئی اساڑے علاقے ساڑے کچھی سمجھو یا سریکی بلکہ اکثر ہے اے جی میرا پدرے رہے تھے میرا مسئلے رہے تھے میرا بواد بوت رہے تھے میرا ملے رہے تھے سنائیں
شریعت نے اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر ایسا ماحول ہوئے ایسے ماحول لکھ دے امام آدھے بہت ساڑھے پاس دے رواج ہے وہ شادی والا دیہڑے دلہے کو سس سونے دی انگوٹھی پہ ڈھونے دی ہوتی جو کدے میری دھی نو کھلے نہ دے جو تیری ماں تو میں انگوٹھی نہیں گوائی تو وہ شادی پھیلے حرام ہو گیا. اس واسطے جو سونا مرد ہے حرام تے جین شادی دی ابتدائی پھیلے حرام ہو گئے تو ہونا کر نور سے دعا مانگو جو اللہ شادی نو بابرکت بناوے. جین شادی دی ابتدا پھیلے حرام ہو مولوی کی دعا نال بابرکت خدا بڑھ دی ہے. لہذا میرے واجب القادر سامعین آپ کے ذرا دیکھو اور فکر کرو. لہذا امام نے فرمایا حالت اور کیفیت ہے اسی میری غیبت دور لوگوں کی حالت بن چکی اسی مرد عورتوں نے مشابہ عورتوں مردوں نے مشابہ. پھر میرے آقا نے فرمایا حالت اسی لاؤ بغیر وجہ قضاء الصلاۃ بندے بغیر کے وجہ دے نماز قضا پہ کرے دے حسن اہمیت کی کوئی نہ دے سر مسجد کی اہمیت اور عظمت کی کوئی نہ ہوتی. پھر میرے آقا نے فرمایا اذن عمراء او فاسقۃ بل وزراء او کاذبۃ بل عمراء خائنۃ. امام فرماتے میری غیبت امیر فاسق دے فاجر وزیر جھوٹے ہوتے ہیں امیر لوگوں دی عزت اور مال دے خیانت کار اداؤ یہ سچے کر کاذب جو کرنے میں صادق حالت جو ہے سچے کو لوگ جھوٹا اکثر جھوٹے کو لوگ سچا اکثر ظالم کا طرفدار بہت سارے مظلوم دا عامی کوئی نہ ہوتی. فرمیدن صورت احترام ہوتی صورت قدر ہوتی قرآن سنر واسطے کوئی تیار نہ ہوتی. مسجدہ سونیاں حسن ہدایت تو خالی اذن علماء راغب فی المال بھیڑی کے علماء دا لباس پاکے لوگاں دے عقائدی برباد پہ کریں دے حسن لوگاں دا دینی تباہ پہ کریں دے. کوئی عقیدہ برباد کرنا کوئی عمل تو چھوٹی دیتی بیٹھا ہو کوئی کئی مصیبت یعنی بھیڑی ہے علماء دا لباس پاکے لوگاں دا دین تباہ کر رہے حسن. توجہ ہوئے تو میں جملہ کھڑ لگا امام فرمیدن میری غیبت دوری لوگ دعا بھی مانگتے پہ حسن حالت ہو سی چھوٹا بچہ منبر تے آ چکا ہو سی علماء دی گھر کوئی نہ سن دو نیکی تو لوگ رکے دے پہ حسن برائی دی طرف لوگوں کو دعوت دیتی جا رہی ہوتی. علاج شربت الخمور امام فرمائدن شادی دی محفل کی لوگ پانی دی جھاڑتے شراب استعمال پہ کرتے ہیں. علاج راغبت سروج الفروس پھر امام فرمائدن ایسا زمانہ ہوتے ہیں زمانے کے عورت گھوڑے دی زین سواری پہ کرتے اخذ الرشا مجمع عام ایک رشوت گنن اللہ حیاء محسوس نہ کرے سی. فرمیدن قاتل نو پتہ نہ ہو سی قتل کیوں کرے نا مقتول نو خبر نہ ہو سی میرا جرم کیا ہے. تو تھک پہ میں تھی مقیدہ پہ امام علیہ السلام فرمیدن میری غیبت دور جہالت اور کیفیت کیا ہوتی. ظالم قاتل نو پتہ نہ ہو سی قتل کیوں کرتا ہوں مقتول نو خبر نہ ہوتی میرا جرم کیا ہے. بس میرا واقعہ فرمیدن ایسا ماحول ہوتی سلرمی قطع ترکیہ نمازات کرا اولاد والدین کا احترام نہ کرسی والدین اولاد کی تربیت نہ کرسن ایسا زمانہ آ چکا ہوتی دوست دا احترام ہوتی بازار دے پھرے چاہو کہ جو باپ دی تو ہی جا رہی ہے. امام فرماتے میری غیبت دور انتظار ایک کیفیت اور حالت بن چکی ہے نا اذا تمنی الموت صباحا و مساحا بد مظلوم سکوت شام موت دعا بیٹھا اذا یہ حالت اور کیفیت بن چکی ہوتی. پھر روز جمعہ میرے آقا فرماتے میں ظہور کرسا کعبہ دسا زمین تو پہ آکے اذا آواز بلند کرسن اسے نے میرے آقا کی آواز بلند ہوتی او دنیا دے مظلوموں او دنیا دے بے سہارا لوگوں اپنا سر بلند کرو ہر مظلوم دی مدد ہر بے سہارا دا سہارا میں لفظ سپوتری دنیا تے آ. اور پہلا بس ختم کر رہے تھوڑی زحمت پہلا خطاب جیسا میرے آقا کر سن پہلا خطاب اور رکھے طریقہ عالمی خطاب ہوتا. امام علیہ السلام کا پہلا خطاب عالمی خطاب ہوتی. عالمی خطاب کیا ہوتی اذا مکہ زمین تے امام خطاب کر سن دنیا دے ہر کونے تے رہنے والا بندہ اپنی زبان کے امام کا خطاب. اذا امام خطاب فرما رہے حسن عربی والے عربیت سمجھ رہے حسن
فارسی والے امام دا خطاب فارسی سماعت کر سے انگلش والے امام دا خطاب انگلش سمجھتے پہ حسین اردو والے اردو سمجھتے پہ حسین پشتو والے پشتو سمجھتے پہ حسین سرائکی والے سرائکی سمجھتے پہ ایسا میرے آقا خدا اور پھر آپ کے بس آخری پیغام امام ظہور کر سننا ایک حدیث مسلم ہے کہ حضرت ہر 18 تو 20 سالہ نوجوان کو امام آکے اپنے حکومت قتل بھی کرے 18 تو 20 سالہ جوان وہ کیڑے اسے جنہاں حلال اور حرام کے مسائل نہیں سکے ایسے زمانے سے زندگی گزار رہے کہ اپنے واجبات کی خبر نہیں کسی مدرسے کسی عالم دین دے قلوان کے کسی مجتہد الفقیہ دی توضیح چاہ کے خلی اپنے واجبات اپنے مسائل حلال اور حرام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی جبکہ امام فرما کے گئے خیال کرنا ساڑی غیبت دور من کانا من الفقاء سائلنا محافظ الذین مخالفا لہوا ہو مطیعا لعمر مولا ہو فلنامان ان یکلدو پر پہلے جیڑا فقہاء جو زیادہ فقیر ہوئے اپنی خواہشات نفسانی دا مخالف ہوئے اللہ دے عمر دا مطیع فرما بردار ہوئے عوام دے واجب ہے ایسے فقیر دی ساری غیبتی تقلید کریں کیوں؟ فمن عاد حجت اللہ علیہ فإنہ حجتی علیکم اسا اللہ ترہونا دے حجت ہیں اور ساڑی ترہوں تو آدھے ہوتے حجت ہیں بس جہاں ساڑی حجت قرآن کیتا اس انہا قرآن نے کیتا انہا میں قرآن کیتا جنہا میں قرآن کیتا انہا نبی قرآن کیتا جنہا نبی دی دشمنی کیتا انہا خدا دی دشمنی کیتا زیادہ ساڑھے 15 شعبان موضوع بہت بڑی عظیم عبادت شاہ اشراق دعا مناجات زیارت امام حسین اسلام پایا حضرت فرمائے جڑا بندہ چاہ دے کہ آدم تو لے کے پیغمبر خاتم تک تمام انبیاء دی نہ مسافد اللہ ثواب دے وہ بندہ آج رات امام حسین علیہ السلام دی زیارت کھلے آسمان جاتا ہے تفصیل تک نہیں پڑھ سکتا تو ایک جملہ جب پڑھے نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تمام انبیاء در مصافہ کرنا دا ثواب تسبیحات اربع پڑھنا توبہ اور استغفار پڑھنا اور بندہ جڑا آج رات توبہ نہیں کر سکتا اپنے گناہ نہیں معاف کرا سکا اس دن توبہ وسیوائے لیلت القدر دے نہیں ہو سکتی اگر لیلت القدر نہیں کر سکتا تو وقت ہوائے مقام عرفات دے توبہ قبول کرتا 15 شعبان موضوع دا روزہ سرکار فرمان جڑا کل دے دن دا روزہ رکھے اللہ کو 60 سال دے روزہ دا ثواب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی طیبین الطاہرین اللہم بحق فاطمہ وعلیہا وبالہا وبنیہا والسر المستضعفیہا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابعين بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير خدایا محمد محمد علیہ السلام نے عظمت صدقہ اس جشن میلاد امام زمان علیہ السلام کو اپنی بارگاہ قبول فرما خدایا علیہ محمد عظمت صدقے امام زمان علیہ السلام نے عظمت صدقے شہید محمد علی نقوی صاحب اور پورے شہداء ملت جعفریہ ملت اسلامیہ کی خمد شہداء اور مورد تمام شہداء دے درجات اللہ سلمہ ذوالفقار علی کو نواز خان مرحوم انہوں نے والدین اور دیگر جتنے حاضرین دے مرحومین دے دوشتی علاقے دے مرحومین دے اللہ درجات اللہ سلمہ تمام بے اولاد مومنین و افتقار حسین صفدر عباس ساجد علی کو دیگر مومن وصل تواصل سب کو اولاد نریدہ صالح عطا فرما قریب اللہ جن مومنین اولاد عطا فرمائی اپنے زندگی دراز فرما خدایا محمد اور آل محمد عظمت صدقے امام زمان علیہ السلام عظمت صدقے تمام مومنین میں اولادہ مولتا وسیم میں اولادہ دینی جنابی تعلیمات کامیابی کامرانی عطا فرما مریضان کو شفاء کاملہ و عجل عطا فرما شان علی کو المومنہ مخصوص مریضہ ہے دیکھن مریضان کو عجل جسد کے اللہ شفاء عطا فرما خداوند تمام ملتمسین مومنین دے حاجات شریعہ پورے فرما حاضرین فرمانیان دے بالخصوص مال رزق کروار اولاد وسط برکت عطا فرما کریم اللہ صلی اساتذہ کرام مرحومین دے والدین دے درجات عطا فرما
اللہ جنہ دے والدین زندگی امام دے عظمت صدقے انہاں دے والدین دے زندگیاں طولانی فرما صحت سلامتی عطا فرما اولادہ دی صحیح تربیت کرن دی توفیق عطا فرما امام دا سچا سپاہی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ اپنی عظمت صدقے سے وقت امام دے خد اعمال کو راضی و خوشنود فرما یوسف زہرا دے ظہور تعلیم فرما مراج نام علماء بزرگان دے سائے سنسرات قائم دے فرما مدارس دینی کو ترقی عطا فرما بالخصوص ضلع کے دینی مدارس کو ترقی عطا فرما معاملین کے توفیقات کے خیر اضافہ فرما برادران مومنین جنہوں نے اس جشن واسطے دامے دل میں سکھنے جس ورنہ تعمل فرمائے انہیں سب دے نیک شریح حواج مقاصد پورے فرما توفیقات خیر اضافہ فرما سنی تمام نے حاضرین کے بالخصوص دعائیں کو مستجاب فرما ربنا تقبل دعا منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین تمام دعائیں کی قبولیت حاجات شریعت دی برابری واسطے اپنے اپنے دعائیں کی قبولیت واسطے مل کے محبت نال ثنا